السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان اور روزے کی اہمیت، خصوصیت اور امپورٹنس کو جاننے کے بعد جو چیز بہت زیادہ تذکرے میں آتی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اگرچہ براہ راست زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو سال کے مکمل ہونے پر فرض ہوتی ہے، اگرچہ وہ کون سا بھی مہینہ ہو، لیکن چونکہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، تو شروع ہی سے لوگوں کا یہ اہتمام رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالتے ہیں۔ اسی بنیاد پر آج کے اس ویڈیو میں مختصر الفاظ میں ہم زکوٰۃ کی امپورٹنس، خصوصیت کو اور اہمیت کو بتلائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر بھی زکوٰۃ کو مقرر کیا تھا، ان کے مالوں میں سے کچھ مال زکوٰۃ کے طور پر نکالنا تھا۔ کئی قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، جیسے بنی اسرائیل کے عہد و میثاق کے سلسلے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ پتہ چلا کہ اللہ کا ساتھ اس شخص کے ساتھ ہے جو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور کئی روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز کے ساتھ دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے زکوٰۃ کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا ایمان، نماز اور روزے کے تذکرے کے ساتھ کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اولی الامر کی یعنی اپنے ذمہ داروں کی اطاعت و پیروی کرتے رہو تاکہ تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی دیگر فرائض کے ساتھ جنت میں داخلے کا بہترین راستہ ہے۔ 5ویں بات مشہور حدیث ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، جو تمہارے ہی مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی فقراء پر خرچ کی جائے گی، یعنی اسی علاقے کے مالداروں سے لے کر اسی علاقے کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ محترم ناظرین، 5 باتیں تو یہاں تک ہو گئیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مال اور لالچ، حرص دونوں بھائی بھائی کی طرح ہیں، جہاں ایک ہوتا ہے دوسرا بھی پہنچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی حکمت اور اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے جو وہ لے کر آئے ہیں صدقہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، جس کے نتیجے میں وہ مال کی محبت سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے پاک ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ زکوٰۃ اور صدقات نکالنے سے انسان کے اندر مال کی حرص، ہوس جو پیدا ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور ایک ڈاؤٹ بہت زیادہ ہمیں ہوتا ہے، جو ہماری 7ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ یربی الصدقات، صدقات دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی فائدے ہیں جو حدیثوں میں موجود ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری 8ویں بات ہے، صدقہ و زکوٰۃ بلا و مصیبت کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ اسی طرح 9ویں بات یہ ہے کہ صدقہ و زکوٰۃ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور بری موت سے بچاتے ہیں، جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر 10ویں چیز ہے کہ صدقہ و زکوٰۃ دینے والے کے لیے جنت میں جانے کے لیے مستقل دروازہ ہے، جس کو باب الصدقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے، جو ہماری 11ویں بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے والا کی صدقہ سفارش کرے گا، ہمارے لیے وٹنس بنے گا۔ اور 12ویں بات ہے کہ صدقہ دینے والا حشر کے اندر جو انتہائی پریشانی کا عالم ہوگا، اس وقت صدقہ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا عرش کے سائے میں پرسکون ہوگا۔ جب یہ دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے یہاں پر ہم نے زکوٰۃ کے فائدے جانے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی اگر ہم اس کو کوتاہی برتیں تو بہت ہی نقصان ہے۔ اس کا دنیاوی بھی نقصان ہے اور اخروی بھی نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری 13ویں بات ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا بقیہ مال کو بھی خراب کر دے گا۔ جیسا یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال صاف ستھرا اور پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح نہ دینے سے بقیہ مال کو بھی وہ خراب کر دے گا۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے بارشیں رک جاتی ہیں اور قحط سالی آتی ہے۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہوا۔ پھر آخری بات جو اس سلسلے میں 14ویں بات جو ہماری ہے یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ مال ان کو بالکل گرم کر کے اس مال کے ذریعے سے ان کو سیکا دیا جائے گا، داغا جائے گا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مال کو پہاڑوں کی شکل میں، چٹانوں کی شکل میں بنایا جائے گا، پھر اس سے ان کو داغا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اپنے مالوں کی۔ اسی طرح جو آخری 15واں پوائنٹ ہے ہمارا، 15ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے مالوں کو ایک گنجے
سانپ کی شکل دے دی جائے گی اور وہ اتنا خطرناک ہوگا اور ان کے گلے میں پھندا بن کر وہ لٹکا دیا جائے گا اور ان کو بہت خطرناک طریقے سے وہ کاٹے گا اور ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہی ہوں تمہارا مال جس کو تم بچا بچا کر اور چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔